الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی کی صفات پہ بات ہو رہی تھی اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کی 8 صفات جو ذاتی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، ارادہ، کلام اور تقویم، یہ اللہ کی وہ 8 صفات ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. اور اللہ تعالی کی دوسری صفت یعنی حیات پر بات چل رہی تھی کہ اللہ نے حیات یعنی زندگی کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ زندگی اور موت دونوں خدا نے پیدا کی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون آدمی اچھے اعمال کرتا ہے. تو زندگی نہ تو اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آدمی کسے دکھ اٹھائے اور مر جائے، اور نہ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ وہ تعیشات اور آرام اور سکون کے ساتھ چلتا رہے. زندگی در حقیقت نام ہے امتحان کا. اسی لیے یہاں کی خوشیاں بھی امتحان ہیں اور یہاں کے غم بھی امتحان ہیں اور یہاں کی اچھائیاں بھی امتحان ہیں اور یہاں کی برائیاں بھی امتحان ہیں. اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ خوشی میں کیا رسپانس، کیا جواب دیتے ہیں، اور اللہ غم میں بھی دیکھتا ہے کہ بندے نے کیا کیا. اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے اس کے متعلق اللہ نے کہا کہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ بسائے گا وہ ایک ایسا شہر دنیا جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے، اور اس نے یہ طے کیا کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس پاک آدمی کو اس پاک گھر میں اللہ جگہ دے دے گا. اس لیے حیات جو اللہ کی اپنی ذاتی صفت ہے، قرآن اس کو بار بار ذکر کرتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ جو حی کا لفظ ہے، یہ حی کا لفظ قرآن پاک میں کئی مرتبہ اللہ نے استعمال کیا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ باقی جتنی کائنات میں حیات ہے یہ وہ دیتا ہے یحیی و یمیت، اور اللہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. موت ایک الگ چیز ہے اور زندگی ایک الگ چیز ہے. زندگی کے فنا ہو جانے کا نام موت نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ موت کو غافل یہ سمجھے اختتام زندگی ہے، یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی. تو حیات کے ختم ہو جانے کا نام موت نہیں ہے.
موت ایک الگ چیز ہے، حیات ایک الگ چیز ہے۔ حیات اور زندگی جو ختم ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی شروع ہوئی، لیکن وہ قبر اور برزخ کی زندگی ہے، موت وہاں بھی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد اس نے سفر شروع کیا اس سے آگے کا، اور عالم برزخ سے نکل کر پھر وہ عالم آخرت میں آیا، پھر جنت میں گیا، پھر ابھی اس کا سفر شروع ہے۔ اور صحیح معنی میں جنت میں جو اللہ کا دیدار ہوگا اور قیامت میں تو اس کا وہ سفر ایسا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ غالب نے کہا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ مطلب یہ کہ تقریر اتنی اچھی تھی کہ میں یہ محسوس ہی نہیں کر سکا کہ باہر سے کوئی آدمی بول رہا ہے، یا پہلے سے میرے دل میں یہ چیزیں تھیں، دل میں اس طرح اتر گئے۔ بس ٹھیک یہی بات آدمی کو حاصل ہوگی جب اللہ کی صفات میں وہ سفر کرے گا اور موت نہیں آئے گی، زندگی کی نو بدل گئی۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موت یہ ہے قبر میں تدفین، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ زندگی کا رنگ بدل گیا، بچہ تھا، تصویر دیکھو اور جوانی کا رنگ دیکھو کیسے بدلا، اور پھر بڑھاپے کا رنگ کیسے بدلا۔ بس اسی طرح یہ زندگی چلتی ہے اور پھر یہ مسلسل چلتی ہے یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی۔ اسی لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فمرت بہ، وہ عورت اپنے جسم میں ایک وجود کو لے کر پھر رہی ہوتی ہے، اور دعوا اللہ ربہما، وہ اپنے پروردگار سے دونوں دعا مانگتے ہیں، شوہر بھی اور بیوی بھی، اور کہتے ہیں کہ لئن آتیتنا صالحا، اگر اللہ ہماری اولاد نیک اچھی تو ہمیں دے دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اور وہ بچہ جس کی پیدائش میں ابھی بہت وقت باقی ہے، وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ ایک چیز ہے روح اور ایک چیز ہے شعور، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ شعور پہلے پیدا ہو جاتا ہے اور روح بعد میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے لوگوں کو، جان ان کی، روح نکال لیتا ہے جب وہ مرتے ہیں۔ روح ختم ہو گئی، اب مردہ ہے، بظاہر موت ہی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم غسل دے رہے ہوتے ہو اسے، اس کا جنازہ اٹھاتے ہو، تو تمہیں پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ کون کون ہے اور مجھے کون نہلا رہا ہے۔ اور اللہ کے فرشتے برے آدمی سے کہتے ہیں کہ تجھے دنیا میں بہت شوق تھا بڑا بننے کا اور تو بڑا بن گیا تھا، کیا تو واقعی اتنا بڑا تھا؟ اور تھپڑ کھینچ کے اس کے منہ پہ مار۔ قرآن اس سے بھی پہلے کا کہتا ہے کہ یضربون علی وجوہہم، جب موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے تو ہمارے فرشتے تھپڑ مارتے ہیں اس کے چہرے پہ اور اس کی پیٹھ پہ۔ کچھ نہیں بتا سکتا کہ اب کیا مار پڑ رہی ہے، اور پھر موت بظاہر آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ لوگوں کی جان کو نکالتا ہے جس وقت وہ مرتے ہیں، واللتی لم تمت، اور جن کو خدا نے موت نہیں دینی ہوتی، فی منامہا، جب وہ سوتے ہیں تو خدا ان کے شعور کو کھینچ لیتا ہے۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون کمرے میں آیا کون گیا۔ آخری چیز
آدمی سے جو منقطع ہوتی ہے وہ آواز ہے. سونے سے ایک لمحہ پہلے تک سنتا ہے اور جب آواز سننا بند کر دیتا ہے تو سو جاتا ہے, اور اٹھنے میں سب سے پہلی چیز دیکھنے سے بھی پہلے وہ آواز ہے جس کے کان میں پڑتی. اسی لیے قرآن نے اصحاب کہف کے بارے میں کہا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ہم نے ان کے کان بند کر دیے تھے, یعنی آواز ختم ہو گئی. جب آواز ختم ہو گئی تو سو گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا, اس لیے جب لوگ سو جاتے ہیں تو ان کے شعور کو ختم کر دیتے ہیں. یہ روح زندگی کی باقی رہتی ہے اور شعور باقی نہیں رہتا. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ شعور دنیا میں سفر کرتا ہے, قبرستان میں چلا جاتا ہے. وہ شعور کبھی اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے, وہ شعور کبھی جنت اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے, وہ شعور اپنے سے 100 سال پہلے پہنچ جاتا ہے, وہ شعور اپنے سے 1400 سال پہلے پہنچ جاتا ہے, 1500 سال پہلے پہنچ جاتا ہے. وہ شعور اس طرح سفر کرتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام یہاں آئے تھے تو پہلا دن جو تھا اس دن پہ پہنچ کے آدم علیہ السلام کو دیکھتا ہے. یہ شعور جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ خواب ہے. اچھے خواب لوگ اسی طرح دیکھا کرتے ہیں. نانا دادا جس کا 50 سال پہلے انتقال ہو گیا اب آدمی اسے دیکھ رہا ہے, تو یہ شعور ہے جس کی اس کی روح سے ملاقات ہوئی, کہیں ملاقات ہوئی تو اس نے دیکھا خواب میں کہ یہ ہو رہا ہے. اپنے مشائخ کو دیکھتا ہے, حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے, تو یا تو اس کا شعور مدینہ طیبہ میں چلا گیا اور یا پھر 1500 سال پہلے چلا گیا. سو کے اٹھتا ہے تو یہ ساری چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ واللتی لم تمت, جسے ہم موت نہیں دیتے اس سے شعور چھین لیتے ہیں, سو جاتا ہے. یہ شعور بچے میں پہلے 10 ہفتے میں پیدا ہو جاتا ہے, 10 سے بھی پہلے 5ویں 6 ہفتے میں, مہینہ سوا مہینہ میں یہ شعور ماں میں آ جاتا ہے. بچے کو احساس ہوتا ہے کہ ماں کھاتی کیا ہے, پیتی کیا ہے, سنتی کیا ہے, جھگڑا کیا ہے, خوشی کیا ہے. اور جب 4 مہینے اور 10 دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ روح آتی ہے جس کا تعلق زندگی سے ہے, شعور سے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عدت 4 مہینے 10 دن رکھی, اور اب سارے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں. وہ جو شعور بیدار ہوتا ہے اس سے انسان بننا شروع ہوتا ہے. اسی لیے منع کیا گیا کہ جب عورت ماں بننے والی ہے تو اس کے لیے ایسا ماحول رکھا جائے کہ اس کے بچے میں جو حیات اور زندگی اللہ دے گا اس زندگی پر ان کے اثرات مرتب نہ ہوں. ماں اگر لڑے گی تو بچہ لاشعوری طور پر اس کو قبول کرے گا اور بڑے ہو کے لڑنے لگے گا. بچے کو اگر میوزک سنوایا جائے گا تو اس کی شخصیت اور ہوگی, قرآن کریم کی تلاوت وہ سنے گا تو وہ اور شخصیت پیدا ہوگی. وہ اگر اس کی ماں بیٹھ کر حساب کتاب یہ چیزیں کرتی رہے گی تو وہ بچے کی شخصیت اور ہوتی. لوگ بالکل خیال نہیں کرتے کہ جس سے کل کو ماں بننا ہے میں اپنی اگلی نسل کیسی چاہتا ہوں. اگر وہ اچھی نسل چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اچھی رہے تو اسے لامحالہ ماں جب امید سے مہینے سوا مہینے کی ہو تو اسے چاہیے کہ اسے اچھا رکھے, اچھی چیز کھلائے تاکہ اس پہ اثرات مرتب ہوں بچے پہ, آنے والی نسل پہ. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے اور اثرات وہ خود بھوگتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نانی نے دعا مانگی اور اس نے کہا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی, اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے نام پہ آزاد کرتی ہوں. اے رب یہ میرا بچہ تیرے گھر کی بیت المقدس کی خدمت کرے گا, اور جب بچہ پیدا ہوا
تو اس نے حسرت سے کہا کہ رب انی وضعتھا انثی، اللہ میرے گھر تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے جب یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میں اپنی بچے کو تیرے گھر کے لیے وقف اور آزاد کرتی ہوں، تو اس نے کہا انی اعیذھا بک، اے اللہ یہ جو بچہ میرا اب دنیا میں آئے گا اسے اور ذریتہ، اللہ اس کی جو آگے اولاد ہوگی میں شیطان مردود کے چنگل سے نکال کے اللہ تیری پناہ میں دیتی۔ نانی نے دعا مانگی تھی، اس بچے پہ کیا اثر ہوا؟ وہ بچہ جب پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے اور اس کی پسلیوں میں انگلی مارتا ہے تو اس کے درد سے رو پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اس کی نانی اس کی پیدائش سے بھی پہلے اسے اللہ کی پناہ میں دے گئی، تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی لیے ماں جن مراحل سے گزرتی ہے وہ ایک ایک چیز بچہ جانتا ہے لیکن شعوری طور پر پھر وہ بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا اس وقت اللہ نے تمہاری روحوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم سب نے کہا تھا ہاں۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ جو ہاں کہا تھا کہ اللہ کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں، وہ اللہ کی پہچان کافر مسلمان یہودی عیسائی ہر ایک کے روح میں اتنی بس گئی ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے کافر سے کافر بھی اللہ کو پکارتا ہے کیونکہ روح میں اس کا تعلق ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو ان کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا تو بلا کے اسے دیر تک سونگتے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کیوں اپنے بچے کو سونگتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اس لیے کہ اس کی روح میری روح میں بس جائے، اس کے بچے میرے کی خوشبو، تو جب اسے تکلیف پہنچے گی تو پھر میری روح کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ معلوم نہیں آپ سے عرض کیا تھا یا نہیں، علامہ اقبال ان کا گلا بیٹھ گیا آخری زمانے میں، دنیا میں مشہور ہو چکے تھے ڈاکٹر صاحب اور بڑے لوگوں نے علاج کیا، گلا ٹھیک نہیں ہوا، تو بھوپال کے نواب صاحب نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلاؤ، جدید اسپتال بن گیا، مشینیں آ گئیں، یہ انگلش ڈاکٹرز آ گئے، ایسا کیا مرض؟ اور سر سید احمد خان کے پوتے جو تھے سرراز مسعود وہ تھے وہاں کے وزیر تعلیم اور اقبال کے دیوانے۔ علامہ اقبال گئے تو سید سرراز مسعود جو تھے وہ آدھی رات کو لینے کے لیے آئے، بڑا شاندار استقبال کیا۔ ان کی بیوی ان سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، وہ ڈاکٹر اقبال کہتے تھے میں گھر پہنچا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میری زندگی کی خوش قسمت دنوں میں سے ایک دن ہے جب آپ ہمارے یہاں آئے۔ راز مسعود کے بیٹے چھوٹے چھوٹے تھے، انہیں کہا بچوں ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں بیٹھو، تو بچے تنگ آ گئے تھوڑی دیر بعد، تو انہوں نے کہا میرے بیٹو تمہیں پتہ نہیں ہے کوئی وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنی اگلی نسلوں کو سناؤ گے کہ ہم نے ڈاکٹر اقبال سے ہاتھ ملایا کیا یہ اتنا بڑا آدمی آج تم میں؟ ڈاکٹر صاحب نے اگلے دن پوچھا سرراز مسعود سے یا 2-4 دن میں، انہوں نے کہا کہ کیا میری یہ بہن آپ کی اہلیہ امید سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا امید سے۔ انہوں نے کہا مسعود ایک کام کرو کہ قاری ایک اچھا چاہیے جو قرآن کریم بہت شاندار پڑھتا ہو، بھوپال وزیر تعلیم سر سید کے پوتے، بڑا نام ان کا، مشکل کیا تھی؟ انہوں نے اگلے دن قاری بھیج دیا، تو ڈاکٹر اقبال نے ان کی بیوی کو بلایا اور کہا بہن میں اور آپ دونوں قاری صاحب سے روزانہ آدھا گھنٹہ صرف قرآن پاک سنا کریں گے۔ تو اس سے نہیں پوچھا کہ کیوں، وہ زمانہ تہذیب کا تھا، لوگ بڑوں سے کیوں سوال جواب نہیں کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے۔
وہ ایسی تہذیب نہیں تھی کہ باپ کم اور دوست زیادہ ہوتے تھے. تو ڈاکٹر اقبال انہیں قرآن کے سنتے رہے، وہ بھی. اور جب وہ لاہور واپس آنے لگے تو انہوں نے سرراس مسعود اور اس کی بیوی سے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں اپنے وجود سے بھی پہلے ان چیزوں کو سنتے اور متاثر ہوتے ہیں جو ماں انہیں سناتی ہے. تو میں نے چاہا کہ سید کا پڑپوتا اگر دنیا میں آئے تو وہ اللہ کی کتاب سے واقف ہو، خدا کی کتاب اس نے سنی ہوئی. لاہور چلے گئے اور سرراس مسعود نے خط لکھا پھر کچھ عرصے کے بعد کہ وہ جس بچے کو آپ قرآن پاک سنواتے تھے وہ دنیا میں آئی ہے لیکن وہ بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا نام بھی آپ رکھیں. تو ڈاکٹر اقبال نے اس کا نام نادرہ مسعود رکھا، نادرہ بیگم رکھا. اس لیے ماں کا کردار ہے، اور اللہ جو زندگی دیتا ہے وہ شعور کے ساتھ دیتا ہے، لیکن لوگ چونکہ ان چیزوں کو جانتے نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں صرف وہی متاثر نہیں ہو رہی، اگلی نسل بھی تباہ ہو جائے گی، وہ بھی ان اثرات کو لے گی. لندن میں ایک محلہ یہودیوں کا تھا اور وہاں پر کافی عرصے قیام رہا. تو ایک مرتبہ بحث میں یہودیوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں بچیاں جب اس مرحلے میں پہنچتی ہیں تو ہم انہیں جیومیٹری کی اور حساب کی، میتھمیٹکس کی کتابیں دے دیتے ہیں کہ الجبرے کے سوال حل کرتی رہو، میتھمیٹکس دیکھتی رہو، زاویے بناتی رہو، ڈی رکھ کے لائن کھینچتی رہو، اینگلز کیسے بنتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں 1.5-2 کروڑ تو ہیں، اگر ہم ذرا بھی غفلت کریں تو تم مسلمان تو میں کچا چبا جاؤ. جو عورت ان مراحل سے گزرتی ہے، نتیجہ یہ کہ یہودی بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر تیز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں، اور اسی لیے جب وہ پیدا ہونے کے بعد بڑے ہوتے ہیں تو ہم انہیں تجارت میں ڈالتے ہیں، دنیا میں اکانومی پہ، بینکنگ پہ قبضے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پوری دنیا کی ریڑھ کی ہڈی جو اکانومی اور معیشت ہے وہ ہمارے بچوں کے کنٹرول میں آئے. تم سے بہتر یہ جن پہ ہم صبح شام لعنت بھیجتے رہتے ہیں وہ اتنے چوکنے ہیں اپنی اگلی نسل کے بارے میں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ جس سے ماں بننا ہے اس کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آئندہ نسل انسان کے پاس اچھی آئے. یہ حیات ہے جو اللہ دیتا ہے اور اس حیات کی لوازمات ہیں جو لوگوں کو سوچنی چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے.